آگے کفار سے دوستی کافر اظہار کرتے تھے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، یعنی جیسے آج کل کے حالات میں کئی لوگ ہمارے مسلمانوں کو بھی دعوت دے کے یاری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مکے کے مشرک ہوں، یا آپ سے دوستی کا دعویٰ کریں، یہ ناممکن ہے، یہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کس چیز کو؟ یہ کہ نازل ہو آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر، اس سے مراد وہی، اور وہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اس نبوت کے کمال سے جس کو چاہتا ہے اسے چنتا ہے۔ پہلے بنو اسرائیل کے پاس تھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ان کو یہ پسند نہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے۔ اگلی آیت، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ایک اور مسئلہ ہے، اور یہ بھی یہودیوں کی ایک بیماری ہے۔ وہ یہ تھی کہ شریعت کے احکامات حالات کے تحت بتدریج بدلتے تھے۔ ایک وقت ایک حکم آیا، جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو دوسرا حکم آ گیا۔ تو یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کو کیا ہو گیا، رب کو پتہ نہیں تھا، اللہ پہلے ہی یہی حکم دے دیتا، یہ کیا کہ پہلے وہ حکم تھا اب یہ حکم آ گیا ہے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ما ننسخ من آیت، نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو، او ننسہا، یا یہ کہ آپ کے ذہن مبارک سے اس کو بھلوا دیتے، ناتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلہا، یا اس کی مثال لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ رب کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے حکم دے۔ اب یہ نسخ جو ہے، شریعت کے احکامات ایک کی جگہ دوسرا آئے، یہ بھی نسخ ہے۔ کسی حکم کو اللہ ختم کر دے، یہ بھی نسخ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نسخ کی 3 قسمیں ہیں، حکم بھی ختم اور اس کی عبارت بھی ختم۔ جیسے پہلی آسمانی کتابوں کا حکم بھی ختم ہو گیا، ان کی عبارتیں بھی ختم، اب کسی کو تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں، انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمان کے لیے اجازت نہیں۔ ایسے حدیث میں آتا ہے، ایک سورت حضور پر اتری تھی، صحابہ اس کو پڑھتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز پہ ایک صحابی گھر میں تلاوت کرنے لگے اور اس کو پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی زبان پہ لفظ ہی نہ آئے، بڑا پریشان ہوا، آ کر ایک دوست کو کہا یار میں نے یہ پڑھنے کی کوشش کی، مجھے آئی نہیں۔ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں آ رہی۔ تیسرے کو کہا تو اس نے کہا مجھے بھی نہیں آ رہی، حتیٰ کہ حضور کے پاس پہنچے، حضور نے فرمایا اب تو مجھے بھی نہیں آ رہی، اللہ نے الفاظ بھی ختم کر دیے اور اس کی عبارت کا حکم بھی ختم کر دیا ہے، اس کا معنی بھی ختم ہے۔ ایک تو نسخ کی ترتیب یہ ہوتی ہے، یا نسیان بھی ایسے ہے کہ اللہ بعض دفعہ دل سے اٹھا لیتے ہیں، جیسے یہ صورت۔ دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ لفظ تو باقی ہیں لیکن اس کے معنی کا حکم ختم ہو گیا۔ یہ آپ آگے کئی احکامات پڑھیں گے کہ الفاظ اب بھی قرآن میں ہیں لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ جیسے شروع میں روزے جب رکھے جاتے تھے تو اس وقت روزے میں نہ رکھنا اور ویسے اس کا فدیہ دے دینا یہ جائز تھا، لیکن اب ایسا نہیں، اب وہ حکم الفاظ باقی ہیں لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حکم باقی ہو، لفظ ختم ہو جائے۔ تو اس کی مثال کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک آیت تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زانیا، بوڑھا مرد، یہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر یہ زنا کریں تو فرجموہما، انہیں رجم کرو۔ یہ قرآن کی آیت تھی، اب قرآن میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے آیت کا حکم تو اٹھا لیا لیکن اس پر عمل باقی ہے۔ تو یہ احکامات کیوں آتے ہیں؟ اس پر غیر مسلموں کا اعتراض تھا، یہودیوں نے بھی اعتراض کیا، تو اس کے جواب میں علماء نے کئی مسائل باتیں لکھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رب ہر کام کی حکمت کو بہتر جانتا ہے۔ حکیم کے پاس آپ دوائی لینے کے لیے گئے، اس نے پہلے آپ کو دوائی دی 5 دن کی، پھر کہا پھر آنا، پھر اس نے دوائی تبدیل کر دی، پھر کہا اب اگلے ہفتے پھر آنا، پھر اس نے تبدیل کر کے اب طاقت کی دوائیاں دینا شروع کر دیں۔ تو آپ کے حکیم سے بڑے پاگل ہو، پہلے دن یہی دوائی دے دیتے۔ وہ کہتا ہے یار پہلے تیرے معدہ ٹھیک کرنا تھا،
تیرے اندر کمزوری تھی اس کو ختم کرنا تھا، اب تیرے اندر طاقت کی دوائی دینے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے مریض کو حکیم سمجھتا ہے، مخلوق کو خالق سمجھتا ہے۔ اس طریقے سے دوسری حکمت علماء نے لکھا ہے، جیسے سردی اور گرمی ہم اس کے مطابق لباس بھی پہنتے ہیں، اس کے مطابق رہن سہن بھی بدلتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی تبدیل کرتے ہیں۔ تو آدمی کوئی کہے نہیں یار اب بھی کوٹ پہن لو، کیا فرق پڑتا ہے، اب بھی جبہ پہن کے میں تقریر کروں، اب بھی میں موزے پہن لوں، نہیں بھائی، اس کا وقت اور تھا، اس کا وقت اور ہے۔ جیسے یہ موسم کی تبدیلی ہے، ایسے شریعت کے احکامات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ابتدا میں مسلمان تھوڑے تھے تو حکم اور تھا، کافروں سے لڑنا نہیں، جہاد نہیں کرنا، ابھی آگے آیت آ رہی ہے۔ اور جب مسلمان کثرت سے غلبے میں آ گئے، اب حکم بدل گیا کہ اب کافروں کا مقابلہ کرو، لڑو۔ تو اب کوئی کہے پہلے ہی لڑنے کو کہہ دیتے، اس وقت تو تم 10 تھے اور وہ سامنے ہزاروں تھے، تم سب کو ختم کر دیتے تو اسلام کا نام ہی مٹ جاتا۔ تو یہ جیسے احکامات میں تبدیلی، یہ اللہ کی حکمت اور قدرت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، اور اسی طریقے سے یا یہ کہ آپ سے بھلوا دیتے، لیکن یا اس سے بہتر یا اس جیسا حکم لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور اس کی قدرت کی مثال، علم تعلم، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اللہ کے سوا اور تمہارا کوئی نہ مددگار ہے نہ تمہارا کوئی دوست ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ صحابہ کرام میں بعض دیہاتی بدوی آتے اور آ کر نا اعتراضات شروع کر دیتے، سوالات کرتے، ہوتے وہ نیک دل تھے، مسلمان تھے، لیکن ان کو مسائل کا پتہ نہیں تھا، آداب رسالت کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک صحابی ہیں زمام ابن ثعلبہ، حضور کی محفل میں آئے، بالکل ایسے اکھڑ مزاج ہو کے، سادہ سا آدمی تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں باتیں کروں گا، غصے شصے نہ ہونا، میری بات غور سے سننا۔ جیسے بعض دفعہ کچھ زیادہ بے تکلف یا دیہاتی آدمی ہو، وال سے میں فرمیدہ پہ تو میری گالتے عرض کو میرے کو عرض تک کرو چاہ، یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ادب سے گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ بے ادبی ہوتی ہے۔ تو وہ بعض دفعہ اس طریقے سے اس نے آ کر 13 سوال حضور سے کیے، کھڑا ہو گیا، بیٹھ جو نہیں کھڑے ہو کے پوچھوں گا، آپ کا نام محمد ہے؟ جی۔ آپ نبی ہیں؟ جی۔ مکے میں آئے تھے؟ جی۔ مدینے میں ہجرت کر کے آؤ؟ جی۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ کا ایک نمائندہ ہمارے پاس آیا تھا، اس نے کہا کہ اللہ نے زمین آسمان بنایا ہے، سچی بات ہے، آسمان کو بھی اللہ نے بغیر ستون کے تھمایا ہے، زمین کو بھی اس نے بچھایا ہے، پہاڑ بھی اس نے لگائے ہیں، کیا اس نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں؟ اس نے روزے کا حکم بھی دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے، پھر ہم حج بھی کعبے کا کریں گے۔ اچھا اگر ہم یہ سارے کام کریں تو پھر اللہ ہمیں بخش بھی دے گا، ہم سیدھے جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ سب باتوں پہ حضور مسکراتے رہے اور اس کو جواب دیتے رہے، تو آخر میں اٹھ کے جانے لگا کہ جو کچھ میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے مجھے سمجھایا، اللہ کی قسم اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ۔ سادہ تو تھا لیکن ادب کی یعنی اس نے باتیں کام کی پوچھی۔ تو صحابہ کبھی کبھی کہتے تھے کوئی آئے پوچھے تاکہ ہمیں فائدہ ہو، چونکہ یہ تو ادب میں رہتے تھے، تو اللہ نے اس پر یہ حکم دیا کہ ان تریدون ان تسألوا، کیا تمہارا یہ خیال ہے، تم یہ چاہتے ہو؟ یہ بھی ان کی ایک یعنی یہودیوں کی ایک بیماری تھی، ایک تو نسک کے مسئلے پر، اور دوسرا ایک یہ مرض تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بے جا سوال نہ کرو، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو تم رسول سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جو تبدیل کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔